السلام علیکم، میں ہوں ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں میڈ ٹاک ود ذیشان۔ NICU میں جب ایک ماں اپنے بچے کو دیکھتی ہے جس کے ناک میں ایک باریک نالی لگی ہوتی ہے تو وہ اکثر رو پڑتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید بچہ بہت زیادہ بیمار ہے یا اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ آج ہمارا ایپیسوڈ 05 ہے اور آج ہم بات کریں گے کہ NICU میں بچوں کو دودھ کیسے پلایا جاتا ہے، یہ ناک والی نالی کیوں ضروری ہے اور کب آپ کا بچہ خود اپنی ماں کا دودھ پینے کے قابل ہوگا۔ یہ نالی دراصل ایک بہت بڑا سہارا ہے جو بچے کی نشو و نما میں مدد دیتی ہے۔ اکثر والدین اس نالی کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ بچے کے پیٹ تک خوراک پہنچانے کا سب سے محفوظ راستہ ہے۔ NICU کی دنیا میں ہر چھوٹی چیز ایک خاص مقصد رکھتی ہے اور فیڈنگ کا عمل ان میں سب سے اہم ہے۔ آئیے اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایک عام بچے کے لیے دودھ پینا کتنا پیچیدہ عمل ہو سکتا ہے، خاص طور پر ان بچوں کے لیے۔ بچے کو خود دودھ پینے کے لیے 3 کام ایک ساتھ کرنے ہوتے ہیں: چوسنا، نگلنا اور سانس لینا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو بچے وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں یا بہت کمزور ہوتے ہیں، ان کا دماغ ابھی اتنا تیار نہیں ہوتا کہ وہ ان تینوں کاموں میں توازن رکھ سکیں۔ ان کا اعصابی نظام ابھی اس ہم آہنگی کو مکمل طور پر نہیں سمجھ پاتا۔ حل: اس لیے ہم ناک یا منہ کے ذریعے ایک بہت باریک اور نرم نالی نیزو گیسٹرک ٹیوب معدے تک ڈالتے ہیں تاکہ دودھ براہ راست بچے کے پیٹ میں جائے اور اس کی سانس میں رکاوٹ نہ آئے۔ اس سے بچے کی توانائی بھی محفوظ رہتی ہے۔ یاد رکھیں، یہ نالی بچے کو تکلیف نہیں دیتی بلکہ اسے وہ ضروری غذائیت فراہم کرتی ہے جو اسے بڑھنے کے لیے درکار ہے۔ اس عمل کو گریوج فیڈنگ کہتے ہیں۔ اس میں دودھ بہت آہستہ اور کنٹرول طریقے سے بچے کے پیٹ میں پہنچایا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں سب سے قیمتی چیز کی جو آپ اپنے بچے کو دے سکتے ہیں، جسے ہم مائع سونا یا لیکوڈ گولڈ کہتے ہیں: کولیسٹرم۔ ماں کا پہلا گاڑھا دودھ کسی معجزے سے کم نہیں ہے، یہ بچے کے لیے پہلی ویکسین ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ نرسری میں بچہ ہے تو شاید اسے صرف ڈبے کا دودھ ملے گا، لیکن آپ کا دودھ ہی اس کی بہترین ڈھال ہے۔ NICU کے بچوں میں پیٹ کا ایک خطرناک انفیکشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور ماں کا دودھ اس خطرے کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم ماؤں کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہ اپنا دودھ نکال کر دیں تاکہ وہی نالی کے ذریعے بچے کو دیا جائے۔ آپ کی ایک کوشش آپ کے بچے کی زندگی بچانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ آپ کا اپنے بچے سے ایک خاص تعلق ہے۔ والدین اکثر ایک بہت اہم سوال پوچھتے ہیں: یہ نالی آخر کب اترے گی؟ آئیے اس سفر پر بات کرتے ہیں۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے اور اس کا وزن بڑھتا ہے، اس کا اعصابی نظام اور پٹھے مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم اسے پہلے ڈراپر یا چمچ سے تھوڑا تھوڑا دودھ دینا شروع کرتے ہیں۔ یہ بچے کے لیے چوسنے کی پریکٹس ہوتی ہے۔ جب ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ بچہ اب سانس اور نگلنے میں توازن رکھ پا رہا ہے تو نالی نکال دی جاتی ہے۔ یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ یہ ایک صبر والا عمل ہے، جلد بازی نہ کریں۔ ہر بچہ اپنی رفتار سے سیکھتا ہے اور ہمیں اس کی رفتار کا احترام کرنا چاہیے۔ اور آخر کار وہ دن آتا ہے جب بچہ براہ راست اپنی ماں کا دودھ پینے لگتا ہے۔ یہ ماں اور بچے دونوں کے لیے سب سے خوبصورت انعام ہے۔ آپ کا نکالا ہوا دودھ آپ کے بچے کے لیے بہترین دوا ہے۔ ہمت نہ ہارے، آپ کی کوشش ہی اسے جلد صحت یاب کرے گی۔ کامنٹس میں بتائیے کہ آپ کو نالی سے فیڈنگ کروانے کا تجربہ ہوا، آپ نے اسے کیسے مینج کیا۔ آپ کی کہانیاں دوسروں کی ہمت بڑھا سکتی ہیں۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے NICU میں انفیکشن سے بچاؤ، بار بار ہاتھ دھونا کیوں ضروری ہے، اسے دیکھنا مت بھولیے گا۔ میں ہوں ذیشان اور آپ دیکھ رہے تھے میڈ ٹاک ود ذیشان۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔